रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुबारक हो ए पाकिस्तानियों, तुमको मुबारक हो, मुबारक हो। दिली मुबारकबाद वसूल करें कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है और इस तरमीम में जहां बातिल लोगों का मफाद था, जहां हुकूमत के अपने भी मफादात थे, वहाँ एक बहुत बड़ा मफाद जो कि दीन के मुतल्लिक़ है, इस्लाम के मुतल्लिक़ है, दीन इस्लाम को नाफ़िज़ अमल करवाने का मुतल्लिक़ है, वो है सूदी निज़ाम। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये पास कर दिया है कि 1 दिसंबर 2025 को सूदी निज़ाम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामी तर्ज़ फाइनेंस होगा। तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी? सलाम है, तंज़ीम इस्लामी को सलाम है, तंज़ीम इस्लामी के शुजाउद्दीन शेख साहब को सलाम है, जिन्होंने सूद के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी 2018 में और केस चलता रहा और काबिल एहतराम अदालत ने इस पिटीशन के हक में फैसला दिया कि सूदी निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर ख़त्म किया जाए और उसकी जगह पर कुरानी शरई निज़ाम को लाया जाए। तो वो जो 1991 से लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी और 75 साल हो गए थे हमें एफर्ट्स करते हुए, जमात इस्लामी को एफर्ट्स करते हुए, तंज़ीम इस्लामी को एफर्ट्स करते हुए और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों को एफर्ट्स करते हुए आज वो रिज़ल्ट आ गया है। और ये रिज़ल्ट तो शेख साहब ने अचीव कर लिया था अदालतों के ज़रिए, लेकिन उस वक़्त की गवर्नमेंट ने इस पिटीशन के खिलाफ स्टे ले लिया था। गवर्नमेंट ने स्टे ले लिया और ये जो सूदी निज़ाम था इसको स्टॉप लग गया और अब 1 जनवरी 2025 से सूदी निज़ाम को 26 आईनी तरमीम ने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। तो इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी तरह मैं बावर करा रहा हूँ, 10 साल से बावर करवा रहा हूँ कि खराफते रास्ता का निज़ाम, मुकम्मल इस्लामी निज़ाम 75 साल में हम नाफिज़ अमल नहीं करवा सके, तो अब हमें चाहिए कि बतदरीज स्टेप बाय स्टेप कुरानी शरई अहकामात को नाफिज़ अमल करवाने के लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें। आज अगर हमने एक स्टेप सूद रिबा के ऊपर कामयाबी हासिल कर रही है, तो इसी तरह हम कुरानी शरई सज़ाओं के खिलाफ भी रिट पिटीशन दायर करके एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खैर गवर्नमेंट उसके खिलाफ जाए या सहूनी ताकतें उसके खिलाफ जाएं, यहूद नसारा उस पर पाबंदी लगवाने की कोशिश करे, लेकिन एक डिसीजन हमारे पार्लियामेंट से, एक डिसीजन हमारे अदालती निज़ाम से हमारे पास आ जाएगा। और जनाब बानी मोहतरम तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद ने सूरत अल-असर की रोशनी में एक किताबचा भी शाये किया था जिसका नाम था राह निजात, राह निजात सूरत अल-असर की रोशनी में, सूरत अल-असर की रोशनी में ये एक किताबचा डॉक्टर इसरार अहमद
کا ایک بیان تھا تو انہوں نے یہ جاری فرمایا تھا. تو سورۃ العصر کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. کیا ہے؟ قرآنی لاز ہیں، قرآنک آرڈرز ہیں. وہ قرآنک آرڈرز ہمیں قرآن کے اندر سورۃ مائدہ میں ملیں گے، سورۃ النور میں ملیں گے. آؤ کھولیں، ٹٹولیں اپنے آپ کو، اور آپ کے دل کے اندر جو کنواں ہے اس کے اندر جو کتا گر گیا ہے اور مر گیا، اس کو باہر نکالو. دل کے کتے کو پاک کرو، اپنے باطن کو پاک کرو، خالص قرآن کے ایفرٹ کے لیے، خالص قرآنی شرعی نظام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اپنے آپ کو لکھو اور بولو کہ مجرموں کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو کیا قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. Implement Quran as a revolution of Pakistan. Quran is not book of worship. Quran is a book of rules and regulation. Quran is a book of law. Quran is a book of old nation story. سورۃ قمر میں ڈیٹیل اولڈ نیشن کی سٹوری لکھی ہوئی ہیں. سورۃ قمر میں اولڈ نیشن کی سٹوریز آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 40 ہے. تو اسی طرح یہ سٹوریاں پڑھیں قرآن کے اندر کہ جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، قوم نوح تھی، آل فرعون تھی، ان کا کیا انجام ہوا. آج کہیں یہ نہ ہو کہ ہم قرآنی شرعی احکامات کو بالے طاق رکھ کر ہمارے اوپر بھی وہ یہ عذاب آ جائے، ہمارے اوپر بھی پتھروں کا عذاب آ جائے، کسر کوئی باقی نہیں ہے. اب لاڑکانہ میں دیکھو، لاڑکانہ کے مسجد کے محراب میں اس بندے نے، اس بدکار نے منہ کالا کیا. ایسا نہ ہو کہ اللہ جوش میں آ جائے. واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم، وہ بڑی عزت والا ہے، وہ بڑی غیرت والا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پر بھی پتھروں کا عذاب شروع ہو جائے، آپ پر بھی F-16 ایٹم بم آگ کا عذاب آ جائے، آپ پر بھی پانی کا عذاب، نوح علیہ السلام پانی کا عذاب آ جائے. چھوٹے چھوٹے عذاب تو آتے رہتے ہیں، اگست ستمبر میں سیلاب آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب نوح، مگر ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے. We should adopt all the rules and regulations of Quran. So viewers, in Pakistan, no liberalism, no secularism, no socialism, only and only Quranism, Islamicism, because Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan. سورۃ مائدہ رکوع نمبر 7، یہ تورات سے، زبور سے، اس سے یہ احکامات ٹریول ہو کر آخری لاسٹ ریولوشن قرآن پاک میں آ چکے ہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ اور سر کے بدلے سر. پھر وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 33. مفہوم بیان کرتا ہوں، جو لوگ ملک میں فساد مچاتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، عسکری ونگ بناتے ہیں، فائرنگ ادھر فائرنگ ادھر فائرنگ کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، نشہ بناتے ہیں، نشہ بیچتے ہیں، تو کیا 4 سزائیں ہیں اس کے اندر. پہلی سزا ان کو پھانسی دے دو، دوسری سزا ان کو قتل کر دو، تیسری سزا ان کو ملک بدر کر دو، اور چوتھی سزا کٹ ہز ون ہینڈ اینڈ ون لیگ اپوزٹ سائڈ آف دا باڈی، اس کا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دو. ناظرین کاٹ دو.
تب یہ فساد، یہ فرقہ واریت، یہ گروپ بندی، یہ نشہ بنانا رک جائے گا۔ تو اسی طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے زنا بالجبر، بتوں کے ساتھ بدکاری، سنسار کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا۔ آپ کس بات کی مولی ہو؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو قرآن کی طرف لوٹو، راہ نجات کی طرف لوٹو۔ لیکن یہ جتنے بھی اس کے اوپر آپ ایفرٹس کریں گے، جتنے بھی جد و جہد کریں گے، تو وہ وتواصوا بالحق سے آگے وتواصوا بالصبر بھی کرنا ہے۔ صبر کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے کہ میرا پیسہ لگ رہا ہے، پیسے کو نکالو اور قرآن شرعی احکامات کو نافذ عمل کروانے کے لیے پیسہ لگاؤ، وگرنہ شاید آپ کو نہیں معلوم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 69، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ آپ کے یہ نیک اعمال، یہ روزے، یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج عمرے، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، سورۃ توبہ چیپٹر 9 آیت نمبر 69، ضائع کر دے گا، ڈسٹرائڈ کر دیا گئے۔ تو اسی طرح میرے محترم ناظرین، میرے محترم پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز، ریڈ دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ ادھر بھی چیپٹر 9 ہے قرآن کے اندر، ادھر بھی دستور پاکستان کا چیپٹر 9 ہے، پیج 145 ہے، آرٹیکل 1 ہے کہ اس آئین پاکستان کے اندر ہر قانون کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق ہوگا۔ ہر قانون قرآن کے مطابق ہوگا۔ چیپٹر 9 دستور پاکستان، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ پیج 1 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو پلیز تھنک ٹوگیدر، تھنک مسلم اسکالرز، تھنک مشائخ، تھنک علماء کرام، امپلیمنٹ قرآن ایز اے ریولوشن آف پاکستان۔ تو مبارک ہو آپ کا بہت بہت۔ اور ابھی آپ نے تھم میں نیل میں دیکھا شجاع الدین شیخ صاحب کو بھی سلام کریں، اور نواز شریف، پیارے نواز شریف، تم نے سر کے بال تو لگوا لیے ہیں، ہمارے طارق نے بھی سر کے بال لگوا لیے ہیں، تم وہ فکر نہ کرو، تم آگے ہو تو ہم بھی تمہارے پیچھے ہیں۔ اگر اس وقت تو نے اسٹے لے لیا تھا تو آج اگر 26ویں ترمیم میں سود کے اوپر 1 جنوری 2025 سے عمل درآمد ہو جائے گا، تو آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف، آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں نواز شریف اینڈ کمپنی۔ سو wish you good luck. Think about your poor peoples. Think about the laborers. اپنا پیسہ اپنے رشتہ داروں پر لگائیں، اپنا پیسہ زکوٰۃ اور صدقات نکالیں، اور اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کریں، اپنے پڑوسی کی مدد کریں، کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اپنے رشتہ دار کے گھر راشن بھیجو، منتھلی راشن لگائیں غربا کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پیسہ نکالو گے تو صبر کرنا پڑے گا آپ کو، ہاں جی، صبر سے، تحمل سے، اطمینان سے، اور اس یقین پہ کہ میں اگر 1 روپیہ دوں گا تو میرے اکاؤنٹ میں 11 روپے آ جائیں گے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ 1100 بھی ڈال دے گا، 11 لاکھ بھی ڈال دے گا، 11 کروڑ بھی ڈال دے گا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ خدا پیمان، اللہ پیمان، وش یو گڈ لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔